انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ زمین عقل مندوں سے بھر گئی ہے لیکن درد مندوں سے خالی ہو گئی ہے۔ محبت جب روح کی ہوتی ہے تو انسان دوبارہ کسی سے محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ صرف ضرورت کے لیے اللہ پاک کو پکارنے والے دونوں ہی صورتوں میں اللہ پاک سے دور ہو جاتے ہیں، ضرورت پوری ہونے پر بھی اور ضرورت پوری نہ ہونے پر بھی۔ جب کوئی خدا سے کسی کے سکھ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ تکلیف میں تمہیں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا کام خود اپنے ذمہ لینا چاہتا ہے۔ بہت ہی قیمتی بات۔ اللہ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا بالکل نہ سوچنا۔ اگر تم پوری طرح ٹوٹ جانے کے بعد بھی مسکراتے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو عورت پردہ نہ کرتی ہو وہ نماز پر اپنا وقت برباد نہ کرے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہو جانے پر شکوہ نہیں کرتا۔ اگر جنت میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی سے زندگی گزارو۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو وہ جگہ بہتر ہوگی جہاں تمہیں اللہ اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ عورت کسی مرد کے ساتھ جنسی تعلق رکھ چکی ہے یا نہیں، اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ تعلق کی باتیں کرے گی تو اس کی باتوں سے اس کا تجربہ ظاہر ہوگا۔ اگر کوئی مرد آپ کی کہی ہر بات کو برداشت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیتا ہے۔ یاد رکھیں ہر مرد ہر عورت کی بات برداشت نہیں کرتا۔ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ بندے کے لیے وسیلہ بھی بنا دیتا ہے۔ دو جگہوں پر شوہر کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ایک، جب شوہر پر غربت آئے اس کا ساتھ مت چھوڑنا۔ بیوی شوہر کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہے اور دوست کبھی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دوسرا، جب شوہر کبھی بیماری کی حالت میں ہو اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا کیونکہ یہ تمہاری وفاداری کا امتحان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی کے دن فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی درخواست اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کی۔ پتہ چلا کہ اس آدمی کی قسمت میں روزی بہت کم ہے، اس لیے ہمارے یہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے۔ جب یہ بات اس شخص کو بتائی گئی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ میرے حصے کا رزق مجھے ایک ہی بار عطا کر دیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول کر لی اور اس شخص کو تمام زندگی کا رزق عطا کر دیا گیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کیا کہ جس بھی شخص کے گھر کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کی اس حرکت پر تعجب ہوا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ ایک ہفتہ بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانے میں لنگر ابھی تک جاری ہے۔ دوسری بار وہ 1 ماہ بعد وہاں سے گزرے، وہی حالت تھی۔ پھر 6 ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا کھاتے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند روز میں ختم ہو جائے گا، مگر لنگر کھانا تو ابھی مسلسل جاری تھا۔ آپ جب اگلی دفعہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ پاک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا تھا، لیکن میرا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا 10 گنا اس دنیا میں اور 90 گنا حصہ آخرت میں دے دیتے ہیں۔ جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کا 10 گنا ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔